اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام علی بشیر النذیر والسراج المنیر سیدنا و حبیبنا و طبیب نفوسنا مولانا و مولا الکونین جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ الحکیم فی الکتابہ الکریم وهو اصدق اللہ الصادقین وقولہ الحق بالحق بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ آپ لوگ اگر تھوڑا آگے آ جائیں تو یہاں جگہ خالی ہے، خواتین جو پیچھے بیٹھی ہیں، پیچھے تھوڑا سرد بھی ہوگی دروازے کے کھلنے سے، اگر آپ لوگ یہاں آ جائیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ مل جل کر عظمت آل محمد پر بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ دیکھیے، فرش ازاں اور ذکر آل محمد ایک عبادت ہے۔ جس طریقے سے نماز میں مصلی صف میں جتنا آگے ہوگا اسے نماز کا اتنا زیادہ ثواب ملے گا۔ لہٰذا اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر آل محمد بھی ایک عبادت ہے تو کوشش یہ ہونا چاہیے کہ ہمیشہ آگے کی صفوں میں بیٹھا کریں، اس لیے کہ آگے کی صفوں میں وہی بیٹھتا ہے کہ جس کے رہبران اچھے ہوتے ہیں، ورنہ دوسری قوموں کے لوگوں کو یہ موقع نہیں ملتا ہے کہ وہ آگے کی صفوں میں بیٹھ سکیں۔ لہٰذا کوشش کیا کریں ہمیشہ مجلس ہو، محافل ہو، ذکر آل محمد کسی بھی عنوان سے ہو رہا ہو، جہاں بھی ہو رہا ہو، کوئی بھی پڑھ رہا ہو، آپ کوشش کریں کہ آگے کی صفوں میں اپنی جگہ بنائیں، اس لیے کہ جب آپ آگے کی صفوں میں جگہ بنائیں گے تو جس طریقے سے نماز جماعت میں آگے کی صفوں میں رہنے کا زیادہ ثواب ہے، اسی طریقے سے ذکر آل محمد میں جتنا آگے رہیں گے اتنا زیادہ ثواب ملتا رہے گا۔ ہم سب کی زیارت کی قبولیت کے لیے، امام زمانہ علیہ السلام کے ظہور کے لیے بآواز بلند صلوات۔ غالباً 11 بجنے میں کچھ 4 منٹ بچے ہوئے ہیں، اور ظاہر سی بات ہے رات کا وقت ہے، لیکن یہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم مجلس کو کر سکے، اس لیے کہ دن بھر زائرین بی بی معصومہ کم کے حرم میں ہوتے ہیں۔ رات کا ہی وہ وقت ہوتا ہے کہ جب ہم مختصر سی ایک مجلس ذکر آل محمد کی کر سکے، لہٰذا بہت ہی زیادہ وقت نہ لیتے ہوئے بہت ہی مختصر جملوں میں کل کی جو گفتگو تھی اسی سے متصل کرتے ہوئے ایک دو باتیں اور ربط مصائب، اس لیے کہ یہ ایام بی بی معصومہ کم کے ساتھ ساتھ بی بی زہرا سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بھی ایام ہیں۔ لہذا ان ایام میں ہم جتنی عزاداری کر سکے، جتنی مجلس کر سکے، جتنے نوحہ پڑھ سکے، جتنا ماتم کر سکے، وہ سب کم ہے، اس لیے کہ بی بی سلام اللہ علیہ کی مظلومی اتنی زیادہ ہے کہ ہم حق کے گریہ ادا نہیں کر سکتے۔ لہذا کوشش کریں کہ جہاں بھی جس عنوان سے بھی مجلس بی بی فاطمہ زہرا برپا ہو رہی ہو، اس مجلس میں شرکت کرنے کی کوشش کریں، اس لیے کہ یہ مجلسیں، یہ ذکر، شاید ہو سکتا ہے کوئی شخص یہ سوچ رہا ہو کہ ابھی تو ہم پورے دن حرم کی زیارت کر چکے ہیں، اب مجلس میں کیسے جائیں، مجلس میں تھوڑا تھکان ہو جائے گی، تو یہ آپ کی بھول ہے، اس لیے کہ انسان کو ان جگہوں پر بیٹھنے کا فائدہ شاید ان کی زندگی میں محسوس نہ ہو، لیکن جب انسان اس دنیا سے رخصت ہو کر اپنی ابدی زندگی میں جائے گا تو اسے افسوس ہوگا
کہ کاش ہم نے چند منٹ مجلس میں اور شرکت کر لی ہوتی، اس لیے کہ یہ وہ جگہ ہے کہ جہاں پر آپ انبیاء کی بھی زیارت کر سکتے ہیں، اوصیاء کی بھی زیارت کر سکتے ہیں، اماموں کی بھی زیارت کر سکتے ہیں، تمام وہ ہستیاں جن کی زیارت کے مشتاق آسمان کے فرشتے ہوتے ہیں، آپ ان سب ہستیوں کی زیارت ایک جگہ پر فرش ازا پر کر سکتے ہیں۔ تو اب آپ خود اندازہ لگائیں یہ کتنی عظمت والی جگہ ہے کہ اللہ نے آپ کے دل میں ان کی محبت کو رکھا اور آپ کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ آپ اس فرش پر آ سکے، اس فرش کو بچھا سکے۔ اس لیے کہ کل کا جملہ میں تکرار کر دوں، یہ فرش نہ سب کے بس میں بچھانا ہے، نہ اس فرش پہ سب کے بس میں آنا ہے۔ یہاں پر وہی آتا ہے جسے شہزادی دعوت فرماتی ہے، یہاں پر وہی آتا ہے جسے علی دعوت فرماتے ہیں، یہاں پر وہی آتا ہے جسے رسول دعوت فرماتے ہیں۔ اس لیے کہ یہ کوئی لیکچر کی جگہ تو نہیں کہہ سکتا، یہ کوئی آپ سمجھے کہ ایک عام کلاس، یہ عام کلاس نہیں ہے، بلکہ یہ وہ کلاس ہے جہاں کی باتیں سننے کے لیے آسمان کا جبرائیل بھی منتظر رہتا ہے۔ کل کی وہ حدیث آپ کو یاد ہو کہ جب فرشتے جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہمیں اس جگہ پر لے چلو جہاں پر حسین کا ذکر ہو رہا تھا، آل محمد کا ذکر ہو رہا تھا۔ لہٰذا کبھی بھی جس جگہ پر بھی جائیں کوشش کریں کہ زیادہ سے زیادہ ذکر، کبھی بھی آپ یہ نہ سوچیں کون خطاب کر رہا ہے، مجلس اچھی ہوگی، مجلس اچھی نہیں ہوگی، فلاں صاحب پڑھیں گے تو ہی ہم جائیں گے، نہیں، یہ سب بہت چھوٹے لوگوں کی سوچ ہے۔ خدا کی قسم میں دعوے کے ساتھ کہہ رہا ہوں، جس دن آپ نے یہ سارے کنسپٹ کو اپنے دماغ سے نکال لیا، بی بی نے آپ کی مجلس کو قبول کر لیا۔ جہاں آپ نے یہ سوچا کہ بھئی 4 آدمی میں ہم مجلس میں جا کر کیا کریں گے، تو یہ آپ کی بھول ہے۔ آپ ظاہری مجمع کو دیکھ رہے ہو، باطنی مجمع جو آسمان سے لاکھوں کی تعداد میں فرش ازا پر آ رہا ہے، اگر آپ نے اس کو اپنے ذہن میں رکھا تو کبھی بھی آپ یہ تصور نہیں کریں گے کہ ہم جہاں جا رہے ہیں وہاں لوگ ہوں گے یا نہیں ہوں گے۔ لہٰذا کوشش کریں کہ جہاں بھی ہو، جتنا وقت بھی، خصوصاً ایسی جگہ پر جہاں پر آپ صرف اور صرف عبادت کرنے کے لیے ہی تشریف لائے ہیں، یہاں پہ آپ کو دوسرا کام کیا ہے، یہاں پہ آپ کو آفس کی فکر نہیں، یہاں پہ آپ کو آپ کی کام کی فکر نہیں، آپ کے بچوں کی فکر نہیں، یہاں پر صرف آپ کو آنا ہے اور خداوند عالم کی عبادت کرنا ہے اور آل محمد کی زیارت کرنا ہے۔ تو ایسی جگہوں پر خصوصاً کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ جہاں پہ بھی ذکر آل محمد ہو وہاں پر شرکت کیا کریں۔ اس کا 2 فائدہ ہوگا، یہ فائدہ میں بتا دوں اور اپنی گفتگو کا آغاز کروں جو کل میں نے چھوڑی تھی، 1-2 باتیں اور ربطے مصائب۔ یہاں پر آنے کا 2 فائدہ ہوگا۔ ایک تو یہ فائدہ ہوگا کہ جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو ایسے ہی اٹھیں گے جس طریقے سے ایک بچہ تازہ دنیا میں آتا ہے۔ دوسرا فائدہ کیا ہوگا، جب آپ یہاں سے اٹھیں گے تو وہ باتیں لے کر اٹھیں گے، اگر آپ نے اس پہ عمل کر دیا تو آپ کے قبر میں جو آپ کے مرحومین ہیں وہ آپ کے لیے دعا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کا یہاں بیٹھنا صرف آپ کا بیٹھنا نہیں ہے بلکہ آپ کی نسلوں کو اس کا ثواب پہنچ رہا ہے۔ تو یہ ہمارے لیے سعادت کی بات ہے کہ ہم فرش ازا پر آ کر 2 جملے آل محمد کے فضائل، 2 جملے آل محمد کے مصائب کو سماعت فرمائیں۔ مل جل کر عظمت آل محمد پر بآواز بلند صلوات ارشاد فرمائیں۔ اس لیے کہ یہ وہ محبت ہے کہ لوگوں نے بہت چاہا کہ اس محبت کو خریدے، یعنی یہ جو محبت اہل بیت علیہ السلام آپ کے دلوں میں ہے، بہت سے لوگوں نے چاہا کہ اس محبت کا دعویٰ کرے۔ عبداللہ ابن عباس کہتا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ، اے میرے حبیب وہ پیغام پہنچا دیجیے جو آپ کے اوپر نازل کیا جا چکا ہے، اگر اسے نہیں پہنچایا تو کار رسالت کا کوئی کام ہی انجام نہیں دیا۔ عبداللہ ابن عباس کو غصہ آنے لگا، کہتا ہے کہ کیا ضرورت ہے کہ اسی آیت کو بیان کیا جائے۔ آیت پہ آیت بیان ہو رہی تھی، آیت پہ بہت لمبی تفسیر میں بیان کروں، تقریباً عبداللہ ابن عباس نے 20 سے 23 آیت کا مطالبہ کیا، 20 سے 23 آیت سنائی۔ اس کے بعد جب حاکم وقت کو بہت زیادہ غصہ آیا تو کہا کہ کیا ضرورت ہے کہ انہی آیت کو بیان کر کہ جس میں علی کی فضیلت پوشیدہ ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس کو بھی غصہ آیا، کہا ایک کام کرتے ہیں، میں آیت بیان نہیں کروں گا، تو مجھے بتا کہ میں قرآن کی کس آیت کو بیان کروں۔ توجہ، اس نے کہا تو پڑھ
اذا زلزلت الارض زلزالہا. تو جیسے ہی حاکم وقت نے کہا اذا زلزلت الارض زلزالہا، ایک مرتبہ عبداللہ ابن عباس مسکرانے لگے. کہا تم مسکراتا کیوں ہے؟ کہا حاکم وقت مجھے شرم آ رہی ہے کہ اس میں بھی علی کی فضیلت پوشیدہ ہے. کہا اس میں علی کی کیا فضیلت پوشیدہ ہے؟ زمین کو زلزلہ آیا. کہا تم نے اس کی تفسیر پڑھی کہ مدینے میں ایک وقت ایسا آیا تھا کہ جب زمین میں زلزلہ آ گیا تھا، لوگ پریشان تھے کہ یہ زلزلہ کیسے رکے، اگر یہ زلزلہ نہیں رکے گا تو تباہ و برباد ہو جائیں گے. تو سارے لوگوں نے فلاں کے بھی پاس گئے، فلاں کے بھی پاس گئے، فلاں کے بھی پاس گئے، لیکن کہیں بھی جواب نہیں ملا. تو کسی نے کہا کہ تم کیوں کسی کے در پہ جاتے ہو، علی کے دروازے پر جاؤ. تو سارے لوگ جمع ہو کر در علی پر آئے اور کہا علی آپ ہی اس مسئلے کا حل کیجئے. علی اپنے حجرے سے باہر آئے، مدینے کی سرزمین پر قدم رکھا اور ایک مرتبہ کہا کہ اے تراب، تجھے ابو تراب حکم دے رہا ہے کہ خاموش ہو جا. درود پڑھے محمد و آل محمد. عبداللہ ابن عباس نے کہا مجھے افسوس ہے اس بات پہ کہ جو آیت تو کہہ رہا ہے اس میں بھی علی کی فضیلت پوشیدہ ہے. جب یہ سارا مسئلہ ہو گیا تو عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ حاکم وقت تو کتنی بھی کوشش کر لے، جب تک قرآن مجید کا وجود باقی رہے گا علی کی فضیلت باقی رہے گی. اور اللہ نے کہا قرآن ایک ایسی کتاب ہے کہ جو قیامت تک کے باقی رہنے والی ہے. اس کا مطلب علی کی فضیلت بھی قیامت تک کے باقی رہنے والی ہے. لوگ کہتے ہیں کہ سرکار علی کی فضیلت قرآن مجید میں کہاں ہے، علی کا نام قرآن مجید میں کہاں ہے؟ بغیر علی کی فضیلت کے تو قرآن مجید شروع بھی نہیں ہوتا ہے. اگر آپ کے لیے میں ایک نالجبل بات کہوں تو قرآن شروع کس سے کرتے ہیں آپ؟ قرآن کی پہلی آیت کیا ہے؟ بسم اللہ کا پہلا حرف کیا ہے؟ بے ہے کہ نہیں ہے؟ بے کے نیچے سے نقطے کو ہٹائیے تو کیا بنے گا؟ کچھ بنے گا؟ کوئی ایسا اردو جاننے والا ہے تو مجھے بتائیے. بے کے نیچے سے اگر نقطے کو آپ ہٹا لیں تو کچھ بنے گا؟ نہیں بنے گا. پھر پوچھ رہا ہوں اگر ہے تو بتا دیجئے، شاید میرے علم میں اضافہ ہو. بے کے نیچے سے جو نقطہ ہے اس کو اگر آپ ہٹا لیں تو کچھ بنے گا؟ نہیں بنے گا. اور علی نے ارشاد فرمایا انا نقطۃ تحت الباب، میں وہ نقطہ ہوں جو بے کے نیچے چھپا ہوا ہوں. جب تک بے کے نقطے کو نہ لگائیں گے تو بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا. جب تک بسم اللہ نہیں پڑھا جائے گا تو قرآن نہیں پڑھا جائے گا. درود پڑھے محمد و آل محمد. لہٰذا عزیزان گرامی یہ مولا کائنات کی ولایت. کل کا جملہ، اور میں مصائب کے منزل میں آ جاؤں، کل میں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا تھا کوئی ایسی ذات کا ہونا بہت ضروری ہے کہ جو خداوند عالم کی توحید کو لوگوں تک پہنچائے، اور اس کا ایک ہی ذریعہ تھا ولایت علی ابن ابی طالب. اور اسی ولایت کو اگر کسی ذات نے بچایا تو صدیقہ طاہرہ حضرت زہرا سلام اللہ علیہا. درود پڑھے محمد. یعنی شہزادی کی عظمت کا اندازہ لگائیں. اگر وجود بی بی زہرا سلام اللہ علیہا نہیں ہوتا تو اس پوری کائنات میں کوئی بھی ذات ایسی نہیں تھی جو خدا تک پہنچ سکے. اس لیے کہ خدا تک اگر کوئی چیز آپ کو پہنچا سکتی ہے تو وہ ولایت آل محمد ہے، اور ولایت تک اگر کوئی ذات آپ کو پہنچا سکتی ہے تو وہ بی بی زہرا سلام اللہ علیہا کی ذات ہے. خدا کی قسم بی بی کی عظمت کا میں کیا ایک اب خود تصور کرے. خداوند عالم نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں تو اس نے حبیب کو خلق کیا، محمد کو خلق کیا. کیوں؟ کیونکہ لوگوں کی ہدایت ہو سکے. اب آپ خود اندازہ لگائیں کہ جناب زہرا کا اس پوری کائنات میں کردار کیا ہے. یہ میں نے ہوا میں بات نہیں کی تھی، آپ نے ہوا میں سن لی کہ اگر جناب زہرا نہ ہوتی تو آپ خدا تک نہیں. یہ کوئی عام بات نہیں ہے. اگر آپ اس پہ غور کریں اور ریسرچ کریں تو بہت بڑی ٹاپک ہے یہ کہ جناب زہرا کا وجود اس کائنات کے لیے کتنا ضروری تھا. کیوں ضروری تھا؟ کیونکہ ولایت کو بچانا تھا.
اگر ولایت نہ بچتی تو کوئی خداوند عالم کی ذات تک نہیں پہنچ سکتا تھا۔ اگر میں آپ کو ایک جملہ عرض کروں، خداوند عالم ایک نور کامل تھا۔ خداوند عالم کی ذات ایک نور کامل ہے، اور ہم ناقص انسان ہیں، ہم ناقص انسان ہے۔ خداوند عالم نور کامل ہے اور ہم ناقص ہے، لہذا ناقص الانسان کو خداوند عالم کے کامل النور تک پہنچنے کے لیے بیچ میں کوئی ایسی ذات ہونا چاہیے تھی کہ جو کامل نور کی شعاؤں کو اپنے وجود میں رکھتی ہو۔ اگر نہ ہو تو آپ تک نہ پہنچ سکے۔ یہ شاید بہت علمی بات ہو۔ خداوند عالم کی ذات کامل نور ہے اور ہم ناقص ہیں، لہذا اس ناقص اور کامل نور کے درمیان کوئی ایسی ذات کا ہونا ضروری تھا کہ جو اس کامل نور کی شعاؤں کو، کرنوں کو لے اور ان ناقصوں کے وجود تک منتقل کرے۔ یہ کب ہوگا؟ یہ کون کرے گا؟ یہ کامل نور سے شعائیں، کرنیں وہی لے سکتا ہے کہ جس کے بارے میں اللہ نے خود ارشاد فرمایا ہو، اول ما خلق اللہ نوری۔ آل محمد کی ذات بابرکت نہ ہوتی تو خدا کی قسم یہ کامل نور کی شعائیں آپ تک کبھی منتقل نہیں ہو سکتی، اور جب تک یہ کامل نور کی کرنیں آپ تک منتقل نہیں ہوتی تو آپ خداوند عالم کی ذات تک نہیں پہنچ سکتے تھے۔ یہ وجود بی بی یہ دو عالم تھا کہ جس نے خداوند عالم کے کامل نور سے کرنوں کو لیا اور ناقص الانسان تک منتقل کیا اور آپ کو خداوند عالم کی ذات سے کنیکٹ کیا۔ اگر نہ ہوتی تو خدا کی قسم کوئی آپ کو خدا کی ذات سے کنیکٹ نہیں کر سکتا تھا۔ یہ نور اللہ نے ایسے ہی نہیں بنایا بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہ کے نور کو ایک عام نور سمجھے، نہیں، یہ کوئی عام نور نہیں ہے۔ خداوند عالم کامل نور تھا۔ توجہ چاہتا ہوں، ایک جملہ ہے، خداوند عالم کامل نور تھا۔ اب یہاں پر ایک کوشچن ہوتا ہے جو ہمارے جوانوں کے لیے جواب ہونا چاہیے۔ اکثر یہ پوچھا جاتا ہے کہ جب اللہ نے اتنی زیادہ فضیلت اہل بیت علیہ السلام کو دے دی تو کیا یہ خدا ہو گئے؟ نہیں عزیزان گرامی، سورج اگر آسمان پر نکلتا ہے اور سورج کی کرنیں زمین پر آتی ہیں تو زمین پر دیکھنے والا کبھی بھی کرنوں کو سورج سے تعبیر نہیں دے سکتا۔ توجہ چاہتا ہوں، وہ ہمیشہ یہی کہے گا کہ یہ اس کا ایک حصہ ہے، یعنی کہ کرنوں کو دیکھتے جاؤ، سورج کے وجود کا یقین کرتے جاؤ۔ کرنوں کو دیکھتے جائیے اور سورج کے وجود کا یقین کرتے جائیے۔ آل محمد کی ذات کو دیکھتے جائیے اور خدا کے وجود کا یقین کرتے جائیے۔ توجہ، اور کہیں ایسا یہ بات کا کوئی سائیڈ ایفیکٹ بھی نہیں ہونا چاہیے۔ کبھی آپ یہ سوچیں یہ کرنیں، یہ سورج کی جو کرنیں آ رہی ہیں، آپ اسے سورج نہیں کہہ سکتے، ہاں اس کا ایک حصہ کہہ سکتے ہیں، نہ کہ سورج۔ اسی طریقے سے جب آل محمد کی فضیلت کو آپ اپنے ذہنوں میں سوچیں اور آپ کسی کتابوں میں پڑھیں اور کسی خطیب سے سنیں تو کبھی یہ تصور نہ ہو کہ یہی خدا ہو سکتے ہیں، نہیں۔ ہاں اس کا مطلب یہ بھی نہیں ہے کہ یہ خدا سے جدا ہے۔ جس طریقے سے سورج کی کرنوں کو دیکھنے کے بعد انسان کہتا ہے کہ یہ سورج تو نہیں ہے لیکن اس سے جدا بھی نہیں ہے، اسی طریقے سے اہل بیت علیہ السلام ہے، جب ان کی فضیلت کو دیکھے تو یہ کہے یہ خدا بھی نہیں ہے اور خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ لہذا کوئی ایسی ذات کا بیچ میں ہونا ضروری تھا کہ جو ہمیں خداوند عالم کی ذات سے کنیکٹ کر سکے، ملا سکے۔ یہ جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی زندگی آپ جا کے اٹھا کر دیکھ لیے، خصوصاً خواتین کے لیے آپ جا کے سیرت سیدہ کو پڑھیں۔ جناب زہرا کے القاب میں ایک لقب ہے حجاب الہی، کل میں نے ایک لقب بتایا تھا جلال الہی، جناب زہرا کا ایک لقب ہے حجاب الہی، یعنی خداوند عالم کا حجاب۔ آج کا زمانہ ایسا ہے کہ جو خواتین ہیں جو بہت زیادہ علم حاصل، وہ کہتے ہیں نا کہ بہت زیادہ پڑھ لینا بھی نقصان دہ ہے اور بالکل جاہل رہنا بھی نقصان دہ، لیکن آج کا وہ زمانہ ہے کہ جب بہت زیادہ پڑھ لینا نقصان دہ ثابت ہو رہا ہے۔
اس کی وجہ میں بتاؤں، آج کا زمانہ ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ ہماری نگاہ تو پاک ہے، ہمیں چادر پہننے کی کیا ضرورت ہے، ہمیں حجاب کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ سرکار جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ تو نگاہیں پاک نہیں ہو سکتی ہے آپ کی۔ میں بہت آہستہ سے بہت بڑی بات کہہ گیا، اگر آپ اس کو محسوس کر سکے۔ آج کے ینگسٹر یہی کہتے ہیں مولانا ہمیں کیا ضرورت ہے، ہم اپنا پردہ خود کر رہے ہیں، ہماری آنکھیں سالم ہیں، کوئی ہمیں دیکھے نہ دیکھے یہ اس کا معاملہ ہے۔ نہیں، آپ کی آنکھیں صدیقہ طاہرہ سے زیادہ پاک نہیں ہو سکتی ہے، جناب زہرا سلام اللہ علیہ سے زیادہ تو پاک نہیں ہو سکتی آپ کی آنکھیں۔ لہذا کبھی یہ سائیڈ ایفیکٹ نہ ہو کہ ہم تو اپنی طرف سے مطمئن ہیں۔ نہیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے چادر اپنے وجود کو بچانے کے لیے نہیں پہنا۔ کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ جو سیدہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں، روایت کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، کائنات میں کوئی ایسی ذات نہیں ہے کہ سیدہ کی طرف آنکھ اٹھا کر دیکھ سکے۔ اگر آنکھ اٹھا لے تو خدا آسمان سے عذاب کو نازل فرما دے۔ پھر جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے چادر کا استعمال کیوں کیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ زہرا کو چادر کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ چادر کو زہرا کی ضرورت تھی۔ اور جناب زہرا سلام اللہ علیہ نے چادر کا استعمال کر کے آنے والے زمانے کی تمام خواتین کو بتا دیا کہ دیکھو چادر مجبوری کا نام نہیں ہے بلکہ سیرت سیدہ کا نام ہے۔ درود پڑھے محمد و آل محمد۔ چادر کسی مجبوری کا نام نہیں ہے بلکہ سیرت سیدہ کا نام ہے۔ صرف بیوی کی محبت کو دل میں لے لینا، بیوی کے مصائب پر گریہ کر لینا، یہ کوئی کمال کی بات نہیں ہے۔ بیوی کے مصائب پر تو دشمن بھی گریہ کرتے ہیں، آل محمد کی مصیبت پر تو دشمن بھی گریہ کرتے ہیں۔ اسی لیے مولا کائنات نے نہج البلاغہ میں ارشاد فرمایا، دیکھو ہمارے چاہنے والوں، اپنی زندگی میں ہمارے لیے عزت کا باعث بننا، ذلت کا باعث نہ بننا۔ اور بی بی زہرا نے یہی درس دیا، سب کو درس دیا، ایسا نہیں ہے صرف خواتین کے لیے، خود مردوں کے لیے بھی بڑا پیغام ہے کہ اپنی نگاہوں کو اتنا پاک رکھیں کہ جب وقت کے امام کا ظہور ہو تو آپ کی نگاہیں امام کے وجود کو درک کر سکیں۔ اس لیے کہ امام نے خود فرمایا جب میرا ظہور ہوگا تو لوگ کہیں گے کہ انہیں تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھا تھا۔ نہیں، ہماری نگاہوں میں اتنے زیادہ پردے آ چکے ہیں گناہوں کے کہ اب ہمیں اپنے وقت کا امام بھی نظر نہیں آتا۔ یہ تو ایک بات تھی، لہٰذا بیچ میں ایک میسج آیا میں عرض کر دوں۔ اس لیے کہ چوتھے امام سے کسی نے پوچھا مولا آپ ہر مجلس میں جاتے ہیں کیا ہر مجلس سے راضی ہوتے؟ کہا نہیں، میں ہر مجلس میں جاتا ضرور ہوں لیکن ہر مجلس سے راضی نہیں ہوں۔ تو کہا مولا کس مجلس سے راضی ہوتے؟ کہا جس مجلس میں بیٹھنے والا شخص جب مجلس سے اٹھ کر اپنے بستر استراحت پر جائے اور آرام فرمائے اور اپنے نفس کا محاسبہ کرے، میں امام سجاد اس مجلس سے راضی ہوتا ہوں۔ لہٰذا بس عزیزان گرامی، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کی فضیلتیں بے شمار ہیں۔ میں کیا اس کائنات کی تمام درخت اگر قلم بن جائے، تمام سمندر سیاہی بن جائیں تو جناب زہرا کی عظمت کو نہیں لکھ سکتے۔ کل ایک جملہ عرض کیا تھا میں نے، اگر آپ لوگوں کو یاد ہو، جناب زہرا سلام اللہ علیہ کو جس اینگل سے بھی اسٹڈی کرے، ہر اینگل سے جناب زہرا آئیڈیل نظر آئیں گی۔ ماں کے لحاظ سے تب بھی آئیڈیل، بیٹی کے لحاظ سے تب بھی آئیڈیل، اور زوجہ کے لحاظ سے تب بھی آئیڈیل نظر آئیں گی۔ ابھی مولا کائنات کی فضیلت آپ نے سنی نا کہ مولا کائنات کی کتنی بڑی فضیلت ہے، لیکن عزیزان گرامی فضیلتوں کا دروازہ صرف علی تک بند نہیں ہوتا۔ اتنا بڑا علی جس کی تعریف ابھی میں نے چند لفظوں میں ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں فرمائی، اتنا بڑا علی اگر کسی کے آنچل پر سجدہ کرتا ہے تو اسے زہرا کہتے ہیں۔ اتنا بڑا علی کہ جس کے آنچل پہ سجدہ کرے اسے وجود زہرا کہتے ہیں۔ کوئی عام شخص نہیں ہے جناب زہرا کی شخصیت، کائنات کے نبیوں کا سردار کہتا ہے فاطمہ تو ام ابیہا، فاطمہ اپنے باپ کی بھی ماں ہے۔ یہ پیغمبر اپنی بیٹی کے لیے نہیں کہہ رہے ہیں بلکہ رسولوں کا سردار عصمت کبریٰ کے لیے کہہ رہا ہے۔
کبھی آپ نے غور کیا مصائب کوئی پڑھنے والی چیز نہیں ہے، مصائب کوئی بیان کرنے والی چیز نہیں ہے، مصائب محسوس کرنے والی چیز ہے۔ اور خدا کی قسم مجلس کا اصل ماحصل مصائب ہے، اس لیے کہ روایتوں میں بیوی کے بارے میں ملتا ہے بیوی مصائب سننے کے لیے ضرور تشریف لاتی ہیں۔ میں کیا بیان کروں گا مصائب، پوری رات اگر بیوی کے نام پر گریہ کیا جائے تو کم ہے۔ روایتوں میں ایک واقعہ ملتا ہے، میں آپ کو ایک واقعہ بتا دوں، اس کے بعد تو جملے مصائب محسوس کریے گا اس واقعے کو۔ کل کا ایک جملہ میں نے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا خلوص کے اوپر سے، کہ جب بھی مجلسوں میں آئیں تو نہ تو تبرک کی کوالٹی کو دیکھیں، نہ تو خطیب کی کوالٹی کو دیکھیں، نہ تو نوحہ خان کی کوالٹی کو دیکھیں، بلکہ اس نیت سے مجلس میں آئیں کہ وجود جناب زہرا تشریف لاتا ہے، اور جہاں زہرا آ جائیں ممکن ہی نہیں ہے کہ خدا وہاں پر مانگی ہوئی دعا کو رد کر دے۔ ایک آیت اللہ کا واقعہ ملتا ہے۔ کبھی کبھی ہم لوگ یہ سوچتے ہیں نا کہ مولانا ہم مجلسوں پہ زیادہ خرچہ کریں گے، زیادہ پرچم لگائیں گے، زیادہ تبرک بانٹیں گے تو بیوی ہم سے زیادہ راضی ہوں گی۔ یہ آپ کی بھول ہے، خدا کی قسم میں نے آزمایا، میں نے دیکھا ہے، خصوصاً جو لوگ اربعین پہ جاتے ہیں ان کو یہ سارے واقعات معلوم ہوں گے۔ ہم الحمدللہ آپ لوگوں کی دعا سے اربعین کے موقع پر جانا ہوتا ہے تو وہاں دیکھتے ہیں۔ خدا کی قسم کبھی بھی ایسا نہ سوچیں کہ جناب زہرا سلام اللہ علیہا کوالٹی پہ اجر دیتی ہیں، کوانٹیٹی پہ اجر دیتی ہیں، نہیں۔ آیت اللہ ہستگی کا واقعہ ملتا ہے، بہت بڑے مجتہد تھے اپنے زمانے کے، اور ساتھ ہی ساتھ انہیں مجلس پڑھنے کا بہت زیادہ شوق تھا۔ روایتوں میں ملتا ہے ایک مرتبہ ایک زمانے میں انہوں نے سوچا جب تک مجھے بی بی زہرا یہ نہیں بتائیں گی کہ میں اس مجلس سے راضی ہوتی ہوں، میں مجلس سے نہیں پڑھوں گا۔ میں اگر کوئی مجلس پڑھوں گا تو وہی مجلس پڑھوں گا جس سے بی بی راضی ہوتی ہوں۔ روایتوں میں ملتا ہے سال گزر گئے، محرم کا وقت قریب آیا۔ اب ظاہر سی بات ہے محرم کے قریب تو خطیبوں کو بلایا جاتا ہے، پہلے سے تیاری کی جاتی ہے، لوگ ان کے پاس آئے۔ آنے کے بعد کئی لوگوں نے ریکویسٹ کیا آقا ہمارے گھر کا نہیں، آقا ہمارے گھر کا نہیں، کہا آقا ہمارے گھر کا نہیں، اتنا کہ محرم کا وقت قریب آ گیا۔ اب انہوں نے عہد کر لیا جب تک مجھے یہ نہیں پتہ چلے گا کہ بی بی کس مجلس سے راضی ہوتی ہے میں مجلس خطاب کرنے کے لیے نہیں جاؤں گا۔ بستر پر لیٹے خواب میں دیکھا بی بی تشریف لائیں، عرض ادب کیا، کہا تم ہماری مجلس پڑھنے کے لیے کیوں نہیں جاتے، کل سے محرم کا آغاز ہونے والا ہے۔ کہا بی بی میں اسی مجلس کو پڑھوں گا کہ جس سے آپ راضی ہوتی ہو، مجھے آپ بتا دیں کہ آپ کس مجلس سے راضی ہو۔ بی بی نے کہا میں ہر مجلس میں جاتی ہوں۔ کہا آپ کے ہر مجلس میں جانے کی بات نہیں، آپ کس مجلس سے راضی ہوتی مجھے بتا دیجئے، میں کل سے اسی مجلس کو پڑھوں گا۔ روایتوں میں ملتا ہے بی بی نے کہا فلاں علاقے میں فلاں ضعیفہ رہتی ہے، میں اس کے گھر کی مجلس میں ضرور جاتی ہوں۔ آیت اللہ ہستگی نکلنے کے بعد روایتوں میں ملتا ہے تہران کا ایک علاقہ، پہلے اسے صابون کر کے کچھ نام تھا، ابھی میرے ذہن میں وہ نام نہیں آ رہا، وہ نام بھی چینج ہو گیا۔ اس علاقے میں پہنچنے کے بعد گھروں کو تلاش کرتے کرتے اس ضعیفہ کے گھر پہ پہنچے۔ جب ضعیفہ کے گھر پہنچے ایک مرتبہ کا ضعیفہ کل محرم آنے والا ہے، تمہارے گھر میں مجلس کا اہتمام نہیں ہوگا؟ کہ نہیں، ہمارے گھر میں اکثر ایک آغا تھے، ایک مولانا تھے، وہی مجلس پڑھا کرتے تھے، لیکن اس سال انہوں نے کہا ہے کہ میں مجلس کو خطاب نہیں فرماؤں گا، ان کی طبیعت ناساز تھی۔ تو انہوں نے کہا کیا اجازت ہے کہ میں آپ کے گھر میں کل سے مجلس کو خطاب فرماؤں؟ ایک مرتبہ اب یہ جملہ جو ضعیفہ نے کہا کہ تم مجھ سے اجازت لینے آئے ہو یا اپنے خواب کی تعبیر کرنے کے لیے آئے ہو؟ میرے پاس اس سے زیادہ گہرا الفاظ نہیں ہو سکتا آپ کے ذوق سماعت کے لیے۔ کہا کہ اس خواب کی تعبیر کرنے آئے ہو کہ جو جناب زہرا نے تمہیں بتایا تھا، یا یہاں پر ریکویسٹ؟ جیسے ہی آغا نے سنا آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ایک مرتبہ دیکھا اور پوچھا، ضعیفہ نے کہا کہ میں بہت غریب ہوں، بہت غریب ہوں، میرے پاس نان و نفقے کا بھی پیسہ نہیں ہے۔ مجلس ہو گئی، مجلس سے جانے لگے۔
ہوتا ہے نا ہدیہ دیا جاتا ہے. اس نے بھی بیچاری نے غریب تھی, ہدیے کو جمع کیا, مولانا کی خدمت میں دی, کہا اس ہدیے کو قبول کریں. کہا کہ میں تمام مجلسوں کا ہدیہ قبول کر سکتا ہوں لیکن اس مجلس کا ہدیہ میں تم سے نہیں لے سکتا ہوں. کہا نہیں, میں پورے سال اپنے پیسے کو جمع کرتی ہوں تاکہ جو میرے گھر میں آ کے سیدہ کے اور اس کی آل کے مصائب پڑے اسے کچھ ہدیہ پیش کر سکوں, لہذا تم اس ہدیے کو قبول کر لو. آقا نے کہا نہیں, میں اس ہدیے کو قبول نہیں کر سکتا ہوں, اس لیے کہ یہ امانت میں خیانت ہو جائے گی. آپ نے تصور کیا, ایک عام ضعیفہ تھی, اور جانتے ہو اس مجلس میں کتنے لوگ بیٹھے تھے؟ روایت میں ملتا ہے کہ صرف 4 لوگ بیٹھے ہوئے تھے. صرف 4 لوگوں میں یہ مجتہد جو اپنے زمانے کے بہت مشہور تھے, انہوں نے مجلس پڑھی. کیوں؟ کیونکہ خواب میں بی بی نے کہا تھا کہ میں اسی مجلس سے راضی ہوتی ہوں. لہٰذا آپ لوگ کوشش کریں جب بھی مجلسوں میں جائیں تو اپنے ذہن کو, اپنی نیتوں کو خالص بنا کر جائیں کہ آپ کو اگر فضائل سننا ہے تو بی بی کے نام پر, اگر آپ کو گریہ کرنا ہے تو بی بی کے نام پر. ایام فاطمیہ جس کا انتظار خصوصاً کم میں رہنے والے حضرات پورا سال کرتے ہیں, لیکن ہم بھی دیکھ رہے ہیں, آپ بھی دیکھ رہے ہیں, یہ ایام آیا بھی اور دھیرے دھیرے ایام گزر بھی جائے گا. مشکل سے 2 دن رہ گئے بی بی کی شہادت کو, یہ ایام گزر جائے گا. بہت سے لوگ ایسا سوچتے ہیں کہ مولانا ہم آنے والے سال گریہ کریں گے. یہ آپ کی بھول ہے. خدا کی قسم انسان کی ہر چیزوں کا بھروسہ ہے لیکن انسان کی سانس کا کوئی بھروسہ نہیں. لہذا جتنا ہو سکے ان 3 دن میں جناب زہرا کے نام پر آنسو بہا لیں. کل کی بات کو میں ہر مجلس میں اس بات کو ریپیٹ کرتا ہوں, جب آپ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو تو اپنے ماں کے حق میں ضرور دعا کیا کریں. اگر آپ کی ماں زندہ ہے تو اس کی حیات کے لیے دعا کریں, اور آپ کی ماں اس دنیا سے رخصت ہو گئی ہے تو اس کی مغفرت کے لیے دعا کریں. اس لیے کہ یہ آنسو ماں کی طہارت اور ماں کی تربیت کے ہی وسیلے سے آپ کو عطا ہو رہے ہیں, اور یہ آنسو موتی ہے. خدا کی قسم اسے آپ پانی سمجھ رہے ہیں. آپ خود اندازہ لگائیں کہ جس آنسو کو رومال زہرا میں جگہ مل جائے وہ آنسو کتنا قیمتی ہوگا. آج آپ جب گریہ کریں گے نا تو نہ تو ایران کی حکومت آپ کو گریہ کرنے سے روکے گی, نہ تو ایران کی حکومت کی طرف سے کوئی سپاہی آ کے آپ کو تازیانے لگائے گا, نہ تو ایران کی حکومت کی طرف سے آپ کو کوئی درے مارے گا. ایک جملہ عرض کر دوں, میری مائیں بہنیں صاحب اولاد بیٹھے ہیں نا, کوئی آپ کو تکلیف نہیں دے گا, نہ یہاں رہنے والے تکلیف دیں گے نہ اس ملک کی حکومت آپ کو تکلیف دے گی. ذرا ایک 4 سال کی بچی کا تصور ذہن میں لائیے, جب شام غریبہ میں سکینہ اپنے بابا پر گریہ کرنا چاہتی تھی, کبھی شبر آگے بڑھ کے تماچے لگاتا تھا, کبھی شبر تازیہ. اجرکم الزہرا, خدا آپ کے آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرمائے, خدا آپ کی گودیوں کو آباد رکھے. بہت سے لوگ یہاں پر بہت سی دعائیں لے کر آئے ہیں, ہم بھی اپنی دعائیں لے کر آئے ہیں. سب کا دل ٹوٹا ہوا ہے اس دنیا کی مصیبتوں سے. اس وقت بہترین لمحہ ہے کہ آپ اپنے دل کی حاجتوں کو طلب کریں. بی بی یقیناً آپ کی دعا کو قبول کریں گی. آج 2 ننھے بچے اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہوں گے, اس لیے کہ ہر مجلس میں زہرا اپنے لال کا پرسہ لینے آتی ہے, لیکن آج میرا دل کہتا حسن و حسین اپنی ماں کا پرسہ لینے کے لیے آئے ہوں گے. مجھے نہیں پتا کس بہن کے پہلو میں زینب بیٹھی ہوگی, کس بھائی کے پہلو میں حسن و حسین بیٹھے ہوں گے. لہذا ایسے گریہ کرنا کہ یہاں سے حسن و حسین ناراض ہو کر نہ جائیں, زینب و ام کلثوم ناراض ہو کر نہ جائیں. جس دروازے کو پیغمبر بوسہ دیا کرتے تھے, جس فاطمہ کے بارے میں روایت میں ملتی ہے رحبا بہا, فاطمہ کے وجود سے سکون محسوس کرتے تھے. روایتوں میں ملتا ہے جب رسول بیمار ہوا کرتے تھے تو جناب زہرا کی چادر کے سائے میں سکون حاصل کیا کرتے تھے. وہ فاطمہ کہ جس کے بارے میں روایت میں جب پیغمبر خانے زہرا میں داخل ہوتے تھے
تو سب سے پہلے اپنے بیٹی کے دست مبارک کا بوسہ دیا کرتے تھے، اس کے بعد کہتے تھے اجلسا فی مجلس ہی، اس جگہ پر بٹھاتے تھے جہاں پر خود بیٹھا کرتے تھے۔ یہ تھی زہرا کی زندگی۔ لیکن میں کہوں گا پیغمبر یہ تو آپ کی زندگی کا حالت تھی، لیکن جب آپ اس دنیا سے رخصت ہوئے اور آپ کی آنکھیں بند ہو گئی تو اب یہ زہرا اگر آپ پر رونا بھی چاہتی تھی تو مدینے والے آ کے علی سے کہتے تھے سیدہ سے کہو یا تو دن میں رو لیا کرے یا تو رات میں رو لیا کرے، اس لیے کہ سیدہ کے رونے سے ہمیں اذیت ہو رہی ہے۔ ہائے رے مظلومی ہے جناب زہرا کہ جس کا رہنا تو دور کی بات، جس کے رونے سے لوگوں کو تکلیف۔ لیجئے ارباب عذاب، وہ دن آیا۔ کل کے مصائب کو میں ایک جملے کے سائے میں اکٹھا کر کے عرض کر دوں کہ پہلو شکستہ ہو چکے تھے، محسن شکم میں شہید ہو چکا تھا۔ یہ ساری چیزیں کتنی آسانی سے ہم لوگ بیان کر دیتے ہیں، کتنی آسانی سے آپ لوگ سن لیتے ہیں۔ روایت میں عرض کروں گا، ایک روایت عرض کروں گا، اس لیے کہ شہادت کے ایام ہے، میں نے اسی لیے فضائل کو مختصر کیا تاکہ آپ زیادہ گریہ کر سکیں۔ مجھے انصاف سے پتا ہے یہاں ساری مائیں بیٹھی ہیں نا، ہر ماں کتنی بھی ضعیف ہو جائے، کتنی بھی 70 سال کی ہو جائے، 80 سال کی ہو جائے، 100 سال کی ہو جائے، لیکن ہر ماں کی یہ تمنا ہوتی ہے کہ وہ اپنے بیٹے کو جیتا ہوا دیکھے، اور ہر ماں کی یہ تمنا ہوتی جب تک اس کا بیٹا اس دنیا میں رہے، اس کی ماں اس دنیا میں رہے۔ مجھے نہیں پتا میں کیسے عرض کروں، آپ کیسے سماعت فرمائیں گے۔ ہر ماں کی تمنا ہوتی ہے یا نہیں؟ آپ محسوس کریے، اگر ہوتی ہے تو ضرور گریہ کریں۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے میرا بیٹا جب تک اس دنیا میں رہے، میری آنکھوں کے سامنے رہے۔ مجھے نہیں پتا سیدہ کے اوپر کیا ظلم ڈھائے گئے کہ سیدہ نے علی کو بلایا، ایک مرتبہ عرض کیا عجل وفاتی، پروردگار میری موت کو نزدیک کر دے۔ پروردگار میری موت کو نزدیک کر دے۔ یہ وہ ماں ہے جس کے حسن و حسین جیسے بچے، یہ ماں کہہ رہی ہے پروردگار مجھے موت دے دے۔ خدا کی قسم آپ کے اس گریے سے ضرور حسنین راضی ہوں۔ خدا اس گریے کے صدقے میں تمام گناہوں کو معاف فرمائے۔ لیجئے ارباب عذاب، ہر ماں محسوس کریے گا، ایک روایت عرض کروں گا اور مصائب کو تمام کر دوں۔ ہر ماں یہ چاہتی ہے کہ اس کا بیٹا جہاں بھی رہے، اگر اسے بھوک لگے تو کھانا مل جائے، اسے پیاس لگے تو پانی مل جائے۔ کربلا سے ہو کر آئے نا بہت سے لوگ، اگر اس جملے پہ بھی گریہ نہ آئے نا تو دعا کرنا پروردگار ہم سے ایسے کون سے گناہ ہو گئے کہ اس مظلومی پہ بھی مجھ سے گریہ نہ ہو سکا۔ روایتوں پہ ملتا ہے اسما کو بلایا، اسما دیکھو میرا حسین بہت چھوٹا ہے، میرے حسین کا خیال رکھو گی نا؟ کہا شہزادی کیسی باتیں کر رہی، میں ان کی خادمہ ہوں۔ ایک مرتبہ اسما کو وصیتیں کرنا شروع کی، جب وصیتیں کرنا شروع کی نا، شروع کرتے کرتے کہتی اسما دیکھو میرے حسین کو اگر بھوک لگے نا تو اسے کھانا کھلانے میں دیر نہ کرنا، اسما اگر میرے بیٹے حسین کو پیاس لگے نا تو اسے پانی پلانے میں دیر نہ کرنا۔ علی ایک مرتبہ شہادت زہرا کے بعد سوئے، خواب میں دیکھا کہ شہزادی تشریف لائے، ایک مرتبہ کہا علی جلدی اٹھئے اور علی جلدی اٹھئے گھر کے اس کونے میں جائیے، حسین کو پیاس لگی ہے۔ جب علی اٹھے اور اس کونے میں گئے تو دیکھا زینب پہلے سے موجود۔ کہا بیٹی زینب تم یہاں کیوں موجود ہو؟ کہا اماں کو میں نے خواب میں دیکھا، اماں نے کہا کہ زینب میرا حسین پیاسا ہے۔ میں کہوں گا بی بی آج آپ کو اپنے حسین کا اتنا احساس کہ بھوک لگی تو آپ نے خواب میں علی کو بتایا، خواب میں زینب کو بتایا۔ میں
61 हिजरी। अरे करबला का मैदान, ये हुसैन 3 दिन का। लीजिए अरबाब अज़ा, हुसैन की प्यास को ज़हरा ने ख्वाब में बुझा दिया। एक रिवायत अर्ज़ करूं, उसके बाद मजलिस को तमाम इंशाअल्लाह कल की मजलिस में मुकम्मल शहादत के मसाइब बयान करेंगे। रिवायतों में मिलता है कि इमाम हसन अपनी माँ की शहादत के बाद, महसूस करिएगा, अपनी माँ की शहादत के बाद इमाम हसन के घर से मस्जिद नबवी का एक गली थी जो बहुत करीब पड़ती थी। हर इंसान चाहता है कि जल्दी वाले रास्ते से पहुंच जाए, लेकिन इमाम हसन अलैहिस्सलाम वो जो रास्ता, जो गली थी जो मस्जिद नबवी में करीब थी, उससे कभी नहीं जाते थे। जब लोगों ने मुसलसल देखा तो एक मर्तबा इमाम हसन की खिदमत में आने के बाद कहा कि मौला, ये रास्ता तो आपके घर से करीब है मस्जिद नबवी के लिए, फिर आप ये रास्ता इतना लंबा तय करके क्यों जाते हैं? जानते हैं शाम गरीबा में और शहजादी की शहादत में क्या फर्क था? महसूस कर सकेंगे, करबला से आए ना। शाम गरीबा में और शहजादी की शहादत में ये फर्क था कि शाम गरीबा में माओ के सामने बच्चों को ज़िबा किया जा रहा था और शहादत में बच्चों के सामने माँ को ज़िबा। पूछा गया, मौला आप इस नजदीक वाले रास्ते से क्यों नहीं जाते? एक मर्तबा इमाम हसन की आंखों से आंसू जारी हुआ और अर्ज किया, नादान तूने मेरे साथ इंसाफ नहीं किया। एक मर्तबा इमाम हसन ने बयान फरमाया कि मैं इस गली वाले रास्ते से इसलिए नहीं जाता हूँ कि जब मैं इस गली से गुजरता हूँ तो मुझे उन मलऊनों का चेहरा याद आता है जिन मलऊनों ने मेरी माँ फातिमा के ऊपर जलता हुआ दरवाजा गिराया। अरे मेरी माँ को ताज़िया ले, अरे मेरी माँ को तमाशे। रिवायत में मिलता है कि तारीख में, बस ये आखिरी मसाइब, आप लोग गिरिया कर रहे हैं लिहाजा हक के गिरिया अदा हो जाए, आपके गुनाह माफ हो जाए। रिवायतों में मिलते हैं 3 ऐसे जनाजे हैं कि जिसको गुस्ल देते वक्त जिसने गुस्ल दिया चीख मार कर उठे। पहला जनाजा इमाम ज़ैनुल आबिदीन का। जब 5वें इमाम ने इमाम सज्जाद को गुस्ल देना शुरू किया और गुस्ल देते देते सैयद सज्जाद की पुश्त पर पहुंचे, एक मर्तबा चीख मारी। लोग आने के बाद कहा, मौला आपने चीख क्यों मारी? कहा, मेरी पापा की पुश्त पर वो ताज़ियानों के निशान। ये पहला जनाजा। दूसरा जनाजा सुनेंगे, मेरी माए बहनें अगर महसूस कर सके, किसी की 3 साल की बच्ची होगी, किसी के 4 साल की बच्ची होगी, सारे अपने बच्ची से कितना प्यार करते हैं ना। मुझे इंसाफ से बताइए, क्या हुसैन को सकीना से मोहब्बत नहीं हो? दूसरा जनाजा, जब ज़ैनब ने शाम में सकीना को गुस्ल देना शुरू किया, जैसे ही गुस्ल देना शुरू किया एक मर्तबा चीख मारी। इमाम सज्जाद करीब आने के बाद कहा, पुपी अम्मा क्या बात है? एक मर्तबा ज़ैनब ने कहा, ए इमाम, आप इमाम वक्त मुझे ये बताइए कि मैं सकीना को गुस्ल दूं या इसी तरीके से दफन कर दूं? कहा, क्या बात है? कहा, जब मैं सकीना को गुस्ल देना चाहती हूँ तो सकीना के जिस्म पर इतने ज्यादा जख्म है कि सकीना के कपड़े के साथ साथ सकीना के जिस्म की खाल। बस हज़ारों मैंने तमाम कर दिया ये 2 जनाजे। और तीसरा जनाजा बीबी ज़हरा का। जब अली ने गुस्ल देना शुरू किया, गुस्ल देते देते फसली के करीब पहुंचे, एक मर्तबा चीख मारी,
फिजा करीब आई, आने के बाद कहा कि मौला मैंने आपको कभी ऐसे चीखते नहीं देखा, आपसे शुजा इंसान मैंने नहीं देखा, आपसे ज्यादा साबिर इंसान मैंने नहीं देखा। अली ने कहा ए फिजा मैं क्या करूं, जब मैं सैयदा को गुस्ल दे अरे सैयदा की पसलियों पर पहुंचा तो मैंने देखा तुम्हारी शहजादी ने मुझसे छुपाया सैयदा की तमाम पसलियां छू